السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ موٹر وے زیادتی کیس کے بعد ملک بھر میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ جو لوگ زیادتی کمٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ یا خواتین کو ریپ کا نشانہ بناتے ہیں ان کے لیے سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے، یا جو آلریڈی موجود سزائیں ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ ہمیں اس میں کافی زیادہ ڈویژن نظر آتی ہے، لبرل طبقہ کسی حد تک کنفیوز نظر آتا ہے، وہ سخت سزاؤں کی بھی بات کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو پہلے سے موجود سزائیں ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ ان کے خیال میں سزاؤں پر امپلیمنٹ نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کا آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ 4 سے 5% کیسز میں کنوکشن ہوتی ہے، باقی کیسز جو ہیں وہ بہت سارے ان رپورٹڈ ہوتے ہیں یا ان میں سزا نہیں ہو پاتی، ٹرائل مکمل نہیں ہو پاتا، اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دوست، بہت سارے دانشور یہ بات کرتے ہیں کہ سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے، سزائے موت ہونی چاہیے یا نامرد بنایا جانا چاہیے جو خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کمٹ کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ممالک کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں، چائنا ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے اور گلف کے دیگر ممالک کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہاں پر سزائے موت دی جاتی ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر ریپ کرتا ہے تو وہاں پر ریشو بہت کم ہے ریپ کیسز کی۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انڈیا، پاکستان، امریکہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ریپ کمٹ کرنے والوں کے لیے سزائے موت ہے، لیکن یہاں پر جو ریپ کے کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں 4,000 بچوں کو ریپ کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ صرف رپورٹڈ کیسز ہیں، اور خواتین کو ریپ کا نشانہ بنانے کے کیسز اس کے علاوہ ہیں جو ان رپورٹڈ ہوتے ہیں۔ امریکہ کے ڈیٹا کی بھی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی 63% کیسز رپورٹ نہیں ہوتے۔ سیکچولی اسالٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی 90 سیکنڈ میں، 98 سیکنڈ میں ایک آدمی، خاتون بھی ہو سکتی ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے اور میل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ امریکہ جو کہ سب سے ایڈوانس کنٹری ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یورپین کنٹریز میں سزائیں کم ہیں، سزائے موت نہیں ہے یا کیسٹریشن نہیں ہے، لیکن وہاں پر کیسز کم ہیں ریپ کے، ایسا نہیں ہے، وہاں پر ریپ کے کیسز بہت زیادہ ہیں، بلکہ مائنرز کے ساتھ ریپ کے کیسز بھی وہاں پر بہت زیادہ ہیں اگر ڈیٹا اینالائز کیا جائے۔ ناروے میں کیسٹریشن کا قانون نافذ کیا گیا ہے، وہاں پر تھوڑے سے کیسز کم ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو نارڈک ریجن ہے وہاں پر کیسز کم ہوئے ہیں۔ وہاں پہ بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل 2019 کی رپورٹ کے مطابق وہاں پر بھی کیسز بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے کیسز ان رپورٹڈ ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان میں ہم نے ایک ٹرینڈ یہ بھی دیکھا ہے کہ ان مجرمان نے یہ دوبارہ کرائم کمٹ کیا ہے جن کو 1-2 سال بعد جیل سے رہا کر دیا گیا تھا، یا جن کے مقدمات تھانوں میں درج ہوئے لیکن ان کو کسی قسم کی سزائیں نہیں ملی۔ سب سے پہلے کیس چونیا کے واقعہ کر لیتے ہیں۔ سہیل شہزاد نامی ایک ملزم تھا جس نے 4 بچوں کو قتل کیا، اس کو پکڑا گیا۔ جب اس کا ڈی این اے کا پروفائل کیا گیا تو پتا چلا کہ اس پہ پہلے بھی ایک مقدمہ تھا اور وہ 1 سے 1.5 سال جیل میں رہ کر آیا ہوا تھا۔ سہیل ایاز جو ہے پنڈی کا ایک کیس ہے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بیرون ملک لندن میں بھی جیل میں رہا اور یہاں پر بھی اس پر ایک آدھ مقدمہ تھا لیکن سزائیں نہیں مل سکی۔ اسی طرح سے زینب کا جو ملزم تھا، زینب کیس میں ملزم عمران کو بھی پہلے بھی اس پر مقدمہ درج کیا گیا تھا، پہلے بھی اس کو ٹرائل کیا گیا تھا، لیکن اس کو بھی سزا نہیں ملی تھی اور اس نے وہی جرم دوبارہ کمٹ کیا۔ شو میں ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے۔ آسیہ منیر صاحبہ ایڈوکیٹ ہیں، 14-15 سال سے ریپ کیسز کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ناصرہ جاوید ہیں، ریٹائرڈ جسٹس ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ طاہر عالم ریٹائرڈ آئی جی اسلام آباد ہیں۔ پروسیکیوشن کے کیا مسائل ہوتے ہیں، شواہد کلیکشن میں کس طرح کے مسائل کا ان کو سامنا ہے اور وہ کیوں نہیں پروسیکیوٹ پراپر کروانے میں کامیاب ہو پاتے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جواد احمد صاحب سینئر سیاستدان ہیں، سماجی رہنما بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ طاہر عالم صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر ریپ کے کیسز میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ پروسیکیوشن پراپر نہیں ہو پاتی؟ پروسیکیوشن کا بھی مسئلہ ہے اس میں۔ ایکچولی جو ٹیکنیکل ایویڈنس ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ریپ کے بعد کافی دیر اور کئی گھنٹے اور بلکہ بعض اوقات کئی دن تو اس چیز میں لگ جاتے ہیں کہ پولیس کو اس کی اطلاع دی جائے یا نہ دی جائے۔ ایون اگر رابری یا ڈکیتی کے دوران ریپ ہوتا ہے تو ڈکیتی کے متعلق بتا دیا جاتا ہے، ریپ کے متعلق نہیں بتایا جاتا، اور جب کافی دیر بعد یہ اطلاع دی جاتی ہے تو اس وقت تک کافی حد تک جو فورنزک ایویڈنس ہے، ڈی این اے ہے وغیرہ، یہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ نہا لیں، پیشاب کر لیں، سٹول پاس کر لیں تو اس قسم کی کافی چیزیں جو ہیں
وہ ظاہر نہیں ہو پاتی. تو لیٹ میڈیکل ایک وجہ ہے اس کی. اور اس کے بعد جو ہے ہمارا یہاں جو سسٹم ہے اس میں کمپرومائز لوگ کر لیتے ہیں. کمپرومائز یہ نہیں کہ لازمی نہیں کہ یہ کوئی کمپاؤنڈیبل کیس میں کیا جائے یا اس طریقے سے کیا جائے. اس میں ہوتا یہ کہ گواہ کو بٹھا دیتے ہیں, اچھا وکٹم خود ہی عدالت میں جا کے یہ کہہ دے کہ نہیں مجھ سے ریپ نہیں ہوا, یا میں نے ایسی غلطی سے میں نے یہ نہیں یہ بات کی تھی, جس سے ملزم بچ جاتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹرائل میں مدت لگ جاتی ہے. کتنا عرصہ شروع میں یوزلی لگ جاتا ہے عام طور؟ سال 2 سال تو کہیں نہیں گیا. او مائی گاڈ. اچھا اب جب اور یہ سال 2 سال لوور جوڈیشری میں لگتے ہیں؟ جی ہاں, اور جب ڈیلے ہوتا ہے تو پھر وہ جذبات بھی نرم پڑ جاتے ہیں بندے کے جو شروع میں ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم ٹرائل کو سپیڈ اپ کریں اور اس قسم کی جو غلطیاں لوگ فرنٹ پر آئیں, انویسٹیگیشن میں ایسی غلطیاں نہ رہیں, تمام صرف ڈی این اے ہی نہیں ہے اور بھی چیزیں, ملزم کا بلڈ ہے, ملزم جب کسی کے ساتھ اس طرح ملتا ہے تو اس کے جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کے تھریڈز لگ سکتے ہیں, اس کے بال اتر کے دوسرے بندے پر یا اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر اکٹھا کر کے ہم میچ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ملزم کو کیپٹل پنشمنٹ نہ ملے, کیونکہ اس جرم میں سزا جو ہے ریپ میں سزائے موت ہے یا عمر قید ہے. جی بالکل. ہاں, دوسری خامی اس میں یہ ہے کہ اگرچہ اس میں 780 لگا دی ہے لیکن یہ 780 کا شیڈول کیس نہیں ہے. موٹر وے زیادتی کیس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ 780 ہے. یہ پہلے ہوتا تھا 780 کا شیڈول. تو یہ چیلنج ہو سکتا ہے آپ کے؟ یہ چیلنج ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک جی ہے. جی تو بالکل ٹھیک ہو. کہ میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتا ہوں. ناصرہ جاوید صاحبہ, یہ بتائیے کہ پاکستان میں کیپٹل پنشمنٹ تو ہے جو زیادتی کرتے ہیں لوگ, پھر بھی یہ کیسز رک نہیں سکتے اور ابھی تک رکے نہیں ہیں. 4000 کیسز اینولی ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور جو ایلڈرز ہیں, خواتین ہیں, ان کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں. اصل میں یہاں ہمارے پدر سری نظام ہے, صوفیاء کرام کی وجہ سے یہاں اسلام کو ہم نے قبول کیا. اس لیے جو پرانی ان کی رسم و روایات تھی نا وہ چلتی ہیں, اور اس میں خواتین کو تو اجناس سمجھتے ہیں اور بچوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے یہاں پہ ابھی تک یہ بہت زیادہ کیسز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں, چوتھا اسٹیٹ ہمارا ذرائع ابلاغ ہے, ریڈیو, ٹی وی, اخبارات, ان میں ان خبروں کو سنسنی خیز طور پہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن عبرتناک طور پہ نہیں. اگر لوگوں کی ذہنیت تبدیل کرنے میں یہ تمام استعمال کیا جائے, ریڈیو اور خاص طور پہ فون, تو آپ دیکھیے کہ اس میں شعور لوگوں میں پیدا ہو, کم ہو, اور مائیں جو ہیں وہ بچوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا. جب تک ہم اپنی ذہنیت نہیں بدلیں گے تبدیلی نہیں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے, آپ کے جو آئی جی صاحب تھے وہ پولیس کا ذکر کر رہے تھے, ہمارا تفتیشی نظام جو ہے وہ بالکل ناقص ہے. اس کیس میں دیکھیں, پہلے انہوں نے اعلان کر دیا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, حالانکہ پتہ ہی نہیں, جب تک وہ آئے نہ اور ان کا ڈی این اے میچ نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ مفرور ہو گئے, 50 لاکھ روپے تفتیشیوں کو کہا ہوا ہے ہم دیں گے کہ یہ مفرور ہی رہے, یہ نہیں کہ ان کو ڈھونڈیں گے. وہ مفرور رہے گا, بندہ نہ پکڑا جائے گا, نہ سی سی پی او پہ کوئی الزام آئے گا. حالانکہ جو سی سی پی او کا رویہ ہے, 75% ہماری آبادی اس وقت مطالبہ کر رہی ہے کہ جی اس کو یہاں سے ہٹائیں, اس کو بنا دیں او ایس ڈی بنائیں, اس کو کیا, اس کو گود میں لے کے بیٹھنے کا ریاست کا کیا کام ہے, اس سے انہوں نے کیا فائدہ لینا ہے؟ بلدیاتی الیکشن لینے ہیں. ہر ایک کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ بدنیتی کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے وہاں ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں. نہ اس کو استعفے کا لفظ آتا ہے, نہ اس کو معذرت کا لفظ آتا ہے. کہتا ہے جی میں نے پہلے دن معذرت کر لی تھی, ہم نے کچھ نہیں سنا. ہر بندہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں معذرت. جی نہ بعد میں آئی جو لوڑی لنگڑی معذرت عدالت سے نکل کی وہ بھی. ایک تو پولیس ریفارمز ہونے ضروری ہیں, جلد سے جلد تفتیش ہو, اور تفتیش ہو کہ اگلوں کو یہ نہ ظاہر کریں کہ جی یہ لوگ ہم نے پکڑنے ہیں, جب پہلے اعلان کر دیا انہوں نے کہاں سے پکڑا جانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹرائل کا پروسیس, جب ایک دفعہ وہ آ گئے فوری طور پہ ٹرائل ہونی چاہیے. اور اب تو دیکھیں نا پینل کوڈ اور سی آر پی سی میں یہ وقت مقرر ہیں کہ کتنے دنوں, 30 days میں ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے آپ نے خود کہا ہے 2 سال چلتی ہے ٹرائل. نہیں تو جسٹس صاحبہ یہ تو ججز کی ذمہ داری نہیں ہے 30 days میں ٹرائل کو کمپلیٹ کروائیں, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کوڈ اور سول کرمنل پروسیجر کوڈ 1800 کا ہے.
इंडिया का से जो आ गया था चैंपर और सब बनाया था, 150 साल से ज्यादा पुराना कानून है। मैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन पे 5 साल रही हूँ। दफा हमने सिफारिश भेजे हैं पार्लियामान को कि आप कानून में तब्दीलियां लाएं, नया कानून बनाएं। आखिर कोई जगह ऐसी नहीं है जहां जमाने के मुताबिक कानून में तब्दीली नहीं आती। ये अपनी मुराद को लगे हुए। अब वो देख लें, जसिंडा जो है वहाँ न्यूजीलैंड में, उसने 10 दिन हुए ऐलान किया कि हम 20% कटौती करेंगे तमाम लोग अपनी तनख्वाहों में, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ कितना मुश्किल वक्त आया हुआ। हमारे यहाँ मुराद बढ़ाने को जा रहे हैं, उनको फिक्र ही नहीं कि यहाँ पे हमने कानून साजी के लिए बैठे हुए हैं। और तो आप बताएं, मुकन्नना का काम ही क्या? उनका काम जो है वो उससे ओहदा बरा होते नहीं। जब तक कवानीन नहीं ठीक आएंगे ना जुडिशरी कुछ करेगी। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। जवाद साहब, आप समझते हैं सख्त सजाओं से इस मेहनत से छुटकारा पाया जा सकता है? हम रेप जैसी बड़ी आफत से बच सकते हैं? ये मेरा ख्याल है कि ये मेरी अपनी राय है कि कत्ल से भी ज्यादा संगीन जुर्म है, क्योंकि आप एम्पावर करते हैं एक इंसान की बॉडी को उसकी मर्जी के बगैर, और फिर उसके अंदर जो हम ह्यूमिलिएशन की बात करते हैं, इज्जत और बेइज्जती की बात करते हैं, और खास तौर पे एक ऐसे मुआशरे में जिस तरह नासरा साहबा ने कहा कि ये पिदरशाही मुआशरा है, और इस तरह के मुआशरे के अंदर औरत जो है उसके पास कोई खास कोई सोशल और कल्चरल जो है राइट्स तो नहीं है उसके पास, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वाकई बहुत संगीन जुर्म है, इसकी संगीन सजा ही होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं जो असल बात मैं जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ, देखिए इस मुल्क के अंदर वल्नरेबल हैं कौन, किन लोगों का प्रॉब्लम है? क्या इमरान खान, नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी या हमारी रूलिंग क्लास जो है, ये तो इनके तो खानदान महफूज है ना, इनके तो गैर महफूज नहीं है। गैर महफूज हैं मिडिल क्लास के लोग और खासतौर पर वर्किंग क्लास के लोग। 3% से ज्यादा तो रिपोर्ट तक नहीं होते रेप के केसेस, ये हमें मालूम है बड़ी अच्छी तरह। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ इतना इसको देखा जा सकता है कि एक ऐसा मुआशरा जिसके अंदर पहले से ही एक पावर का एक इक्वेशन है कि जिसके पास ताकत है वो कुछ भी करवा सकता है इस मुल्क के अंदर, और ये आपको पॉलिटिक्स में भी मिलता है, आपको सोसाइटी में भी मिलता है। तो औरत चूंकि कमजोर समझ के उसको एम्पावर किया जाता है इस तरह के मामला में, तो मैं समझता हूँ कि जो सीसीपीओ ने कहा है और उस पर हटाया नहीं गया सीसीपीओ को, ये एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इससे भी कि आप सजाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप उस माइंडसेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इमरान खान को सबसे पहले जो जवाब देना चाहिए इस कौम को वो ये है कि इन सीसीपीओ साहब को आप हटा क्यों नहीं रहे? उन्होंने एक ऐसी बात की बिल्कुल है ठीक है कि जो कि अच्छा जवाद साहब, आपको लगता है कि ना बात और सुन लें। जी 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 देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप जब इल टाइम्ड बात करते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट बात होती है। मैं किसी के घर जाता हूँ, उधर कोई फौत हो गया है, और मैं जाके बजाय कि उसकी दिलजोई करूं, और मैं अगर कोई फौत वो किसी ऐसे मामले में हुआ है कि जिसको मैं समझता हूँ कि इसमें रियासत जिम्मेदार है, तो मैं उसको कहूँ कि ये बड़ी गलत हुई है चीज और रियासत इसका तहफ़्फ़ुज़ करेगी, आइंदा इस तरह की चीजें ना हो। मैं उसके बजाय ये बयान बताना शुरू कर दूं कि ये साहब जो थे जो फौत हुए हैं, इन्होंने एक जमाने में ये किया था, एक जमाने में ये, मैं उनकी बुराइयां शुरू कर दूं। देखें, हर जवाब साहब, सवाल ये है सख्त सजाओं से हमारा मसला हल हो सकता है या नहीं? अगर मर्द बनाना शुरू कर दिया जाए मर्दों को जो ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं, तो फिर ये रेप के केसेस कम हो सकते हैं या नहीं? या कैपिटल पनिशमेंट ही सजा होनी चाहिए? नहीं, ये एक चीज करने से कभी नहीं होता। एक गरीब मुल्क में जहां पे लोगों के पास राइट्स तक ना हो किसी किस्म के, उनके पास 17,500 मिनिमम वेज हो, उनके पास खाने को अच्छी रोटी ना हो, और उनके पास सेहत की वो ना सहूलियात हो, तो उनके जहनों में जो कुछ हो रहा होता है वो हम नहीं समझ सकते। तो मैं नहीं समझता कि आप इंसानों को जानवरों की तरह अगर रखते हैं तो आप उनसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो इंसानों की तरह रहेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको जवाब साहब, मेरा ख्याल है आर्गूमेंट, देखिए मेरा ख्याल है कि बहुत सारे खित्तों में बहुत ज्यादा गुर्बत भी है, इसी तरह के मसाइल भी हैं, लेकिन वहां पर रेप के केसेस इतने नहीं है जितने हमारे यहाँ पाकिस्तान में है। 4,000 तो बच्चे रेप का निशाना बनते हैं और ये रिपोर्टेड केसेस हैं। 10 से 20% मुश्किल से रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो दुनिया भर में जो रिपोर्टिंग रेशियो है वो कम है। इवन यूएसए में 63% रेप केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। इसी तरह से नॉर्डिक एरियाज हैं, कंट्रीज हैं, यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, वहां पर भी रिपोर्टिंग केसेस जो हैं वो बहुत कम है। देखिए, आप
اب جس طرف جا رہے ہیں نا، جن ملکوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ فورینسک ایویڈنس اور اس کے علاوہ جو ان کی پورا ایک ان کا جو آپریشنل معاملات ہیں وہ اس حد تک ہائی لیول کے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کمپیئر پہلی بات تو کر نہیں سکتے. اور پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں رپورٹ نہیں ہوتے، وہ ان کی نوعیت بھی اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی یہاں پہ نوعیت ہے. اب اگر کوئی مجھے یہ کہے گا کہ معاشرے کو ہم نے آئینہ نہیں دکھانا تو یہ بالکل غلط بات ہے. وہاں پہ پھر بھی میں نے خود عورتوں کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے گاڑیاں چلاتے دیکھا ہے، سڑکوں پہ پھرتے دیکھا ہے. آپ یہاں کر سکتے ہیں یہ کام. تو جو آپ کا معاشرہ نظر آ رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ بالکل صحیح. اپنی خواتین کو رات کو 10 بجے کے بعد سڑک پہ نہیں جانے دیتے. کیا وہاں پہ ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ہم غلط یہ کمپیئر کر رہے ہیں. وہاں پر عورت بہت زیادہ محفوظ ہے بجائے کہ یہاں پہ بالکل پاکستان کے صحیح. اندر، انڈیا کے اندر، تھرڈ ورلڈ کے اندر عورت کا باہر نکلنا ہی 8 بجے کے بعد جو ہے وہ ایک پرابلم ہے. تو آپ اس معیوب بھی کس طرح کہہ کلچرلی سکتے ہیں سمجھا کہ ایک جاتا ہے. میں جیسا؟ آپ کی طرف یہ دوبارہ بھی مایوب آتا کا ہوں. مسئلہ نہیں ہے. ایک مایوب چھوٹا کا سا بھی بریک معاملہ مجھے اسی یہاں طرح لینا ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آسیہ منیر صاحبہ, یہ بتائیے ہماری پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کے فالٹس کیا ہیں, نقائص کیا ہیں جس کی وجہ سے ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہو پاتا یا سزاؤں پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا ہے؟ اسی طرح ہی ہوتا ہے, کیونکہ جب تک ہماری پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن اسٹرانگ نہیں ہوگی اس طرح کیسز جو ہے وہ کمپرومائز ہوتے رہیں گے اور جو ایکیوز ہے وہ بری ہوتے رہیں گے. میرے پاس اس طرح کے بہت سارے اگزامپلز ہیں کہ کیسز میں جو ہے کس طرح سے ڈیلے ٹیکسٹس یوز کیا گیا ڈیفینس کی طرف سے, اور ان کیسز کو جو ہے ڈیل کرنے کے لیے بہت ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ساتھ میں اس میں فیلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک یہ رکھ کے سوچیں کہ وہ ایک لیڈی ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, تو اگر وہ بیان دینے میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتی ہے, کیونکہ جو وہ ٹراما میں ہوتی ہے, جب وہ ٹراما میں ہوتی ہے جس وقت, اور اسی وقت جو ہے وہ ساری انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے کہ بھائی بیان دو, 161 کا بیان دو, اگر وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے مطلب بنیاد بنا کے کہ آپ نے تو 161 میں یہ کہا تھا, 164 میں یہ کہا تھا, اور اس طرح کر کے اس میں جو ہے وہ نقائص لانے کی یا فالٹ لانے کی یا ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا اپنا جو ایکیوز جو ہے اس کا وکیل یا ڈیفینس لائر ہے وہ اپنے کلائنٹ کو اس میں سے نکال سکے. لیکن یہ تو ہمارا پہلے یہ ساری سب چیزیں جو یہ ذہن کی پیداوار ہے نا, وہ یہ سوچیں کہ یہ لیڈی بھی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ یہاں تک پہنچی ہے تو یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے. اور یہ دیکھیں سارا پروسیس جو کرتی ہوئی آ رہی ہے وہ ایک میل کے پاس ہوتی آ رہی ہے. اگر اس کے وہ تھانے گئی ہے تو وہ پولیس والا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ میڈیکل کے لیے گئی ہے تو وہاں پہ بھی ایک میل بیٹھا ہوا ہے. بعد میں وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ لیڈی کا کیس ہے یا اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, سب کو پتا چلے گا, جتنا اسٹاف ہے اور جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ان کو پتا اور چلے گا کہ بھائی پولیس بھی بہت یہ زیادہ ہیومیلیٹ کرتی ہے, بہت ان کا بہت تفتیش کا زیادہ طریقہ بہت کار مناسب نہیں ہوتا. نہیں. یہ دیکھیں اگر ایک لیڈی آئی ہے تو آپ اس کو اسی وقت انٹرٹین کرنے کا, بھائی یہ لڑکی آئی ہے, بچی آئی ہے. میرے پاس تو زیادہ تر چھوٹے بچوں کے کیسز ہیں جس میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ٹین ایجر ہیں یا ایڈلٹ ہیں تو اپنی مرضی سے گئی ہوں گی, ڈیٹنگ پہ گئی ہوں گی, یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے نا. چھوٹے بچے 3.5 سال 4 سال کے بچے 6 سال کے بچوں کی کیا ایک اپنی ویلنگ ہوگی کہ وہ کیوں کریں گے. وہ تو کوئی اپنے گھر کے باہر کھیل رہا ہے, کوئی جو ہے بچیاں اپنے گھر میں ہی اپنی فرینڈس کے ساتھ کھیل رہی ہیں, کنڈی لگائی ہوئی ہے, ماں باپ یہ کہہ کے گئے کہ بھائی ہم جاب پہ جا رہے ہیں آپ بند رکھنا. لیکن ارد گرد کے لوگ جو ہے وہاں پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کی ماں صبح سے نکل گئی ہے, رات کو آئے گی, ٹائمنگ کا پتا ہوتا ہے, تو وہ پھر ان کو زبردستی مطلب کسی بھی بہانے سے نوک کیا, یہ چاہیے, پانی چاہیے, یا پھر جو ہے میں آپ کا بہنوں ہوں, میں آ سکتا ہوں. بچی منع بھی کرے کہ نہیں آپ بھائی ہمارے گھر میں کوئی نہیں, آپ شام میں آنا. ابھی ایک ہی حال ہی کا واقعہ ہے جس میں وہ بچیاں فرینڈ تھیں اور اس کا ملیر کی طرف کا سکھن وہ ہے پی ایس سکھن کا ہے, بچیاں کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر لیبر رہتے ہیں تو دونوں پیرنٹس جاب کرتے ہیں فیکٹریز وغیرہ میں, تو بچیاں اپنے فرینڈ کے گھر جا کے کہ جمعے کی نماز ساتھ سب پڑھ لیں گے.
اب وہاں پہ جو ہے ایک نوک کرتا ہے بندہ، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ گھر دیکھنا ہے، مجھے انہوں نے مالک مکان نے بھیجا، بچیاں دروازہ کھول کے کہتی ہیں گھر میں کوئی نہیں ہے، بند کر دیتی ہیں۔ سیکنڈ ٹائم آتا ہے کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے دیکھنا ہے، اس نے بند کرنے کی ساری بچیاں اپنی طاقت لگا کے وہ دروازہ بند کر رہی ہیں، لیکن ایک بندے کی طاقت جو ہے ان بچیوں پہ حاوی ہو جاتی ہے، اس نے زور سے دروازہ کھول کے اور دروازہ بند کر کے ان سب بچیوں کو واش روم میں بند کیا ہے، جو ایک ان میں تھوڑی بڑی ایج کی بچی تھی 8 سال کی، اس کے ساتھ ریپ کیا ہے۔ تو یہ آپ خود دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو مائنڈ سیٹ ہے کیا ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہے وہ یہ یا بات گھر سچ کے ہے۔ باہر۔ اچھا، کیا ایسا چینج آئے، کوئی قانون سازی یا جو قانون سازی ہمارے پاس آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے اس پر امپلیمنٹیشن ہو تو یہ کیسز رک سکتے ہیں؟ بالکل روک سکتے ہیں، ہمارے پاس آلریڈی سزائیں موجود ہیں اس کے اندر، کہ اگر بچی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو اس میں 20 سے 25 سال سزا ہے، اور جو ہے جس طرح سے 80A کا ہے کہ اگر اس کو زیادتی کر کے مرڈر کر دیا ہے، چھوٹی ایج ہے جس سے پورے معاشرہ افیکٹ ہو رہا ہو، کہ خوف و ہراس پھیل گیا بالکل ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سزائے موت بھی ہے، اس کے اندر ہوئی ہے۔ جو ہے نہیں، میں میرے امپلیمنٹیشن کی بات کر رہا ہوں، امپلیمنٹیشن ٹھیک سے ہے، یہ مسئلہ بہت حل ٹھیک ہوگا ہے۔ یا سزائیں مزید سخت کرنے سے مسئلہ حل ہوگا، جیسے نہیں، کیسٹریشن کی بھی بات کی جا رہی ہے؟ میرے خیال سے امپلیمنٹیشن سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ اگر ہم سزائیں بڑھاتے رہیں گے تو جب ہم ان سزاؤں کو ہی نہیں دلا سکتے بالکل ہیں، صحیح ہے، اس میں بہت سارے بالکل ہمارے ٹھیک ہو گیا۔ جو میں دوبارہ یوتھ بھی ہے آپ کیا کی ہے۔ طرف، جی دوبارہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں۔ طاہر عالم صاحب، آپ پہ کافی زیادہ برڈن آ رہا ہے پولیس پر، مطلب کہ تفتیش کا نظام بڑا ناقص ہوتا ہے، شواہد کی کلیکشن بڑی بوگس ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے کیس پروسیکیوٹ پراپر نہیں ہو پاتا ہے۔ جی ڈیفینیٹلی تفتیش میں خامیاں بھی رہ جاتی ہیں، لیکن آپ بات کر رہے تھے کہ ٹرائل لیٹ کیوں ہوتا ہے، جی تو ٹرائل کے لیے ضروری ہے کہ چند ایک ایلیمنٹس یا عناصر ہوں تو پھر ٹرائل شروع ہوتا ہے، یعنی پریزائڈنگ آفیسر جج یا مجسٹریٹ موجود ہو، اکیوزڈ موجود ہو، اکیوزڈ کا کونسل موجود ہو، اسٹیٹ پراسیکیوٹر یعنی اسٹیٹ کا وکیل ہو یا دوسری پارٹی کا وکیل ہو، اس کے بعد کیس پراپرٹی جیسے کپڑے ہیں یا کوئی اور ایسی چیزیں ہیں وہ موجود ہو، پھر فورنزک رپورٹس جو کہ بعض اوقات بہت لیٹ آتی ہیں وہ موجود ہو، پھر وٹنسز موجود ہوں، یہ تمام چیزیں موجود ہوں تو پھر ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی چیز ہر تاریخ پر مس ہو جاتی ہے، کبھی وکیل کہتا ہے جی وہ وکیل دوسری کورٹ میں گیا ہے، ابھی کوئی شارٹ ایڈجرنمنٹ دے دیں، اس طرح کے ایشو ہیں، پھر ٹرائل کے دوران درخواست بازی شروع ہو جاتی ہے کہ جناب اس ایشو پر عدالت یہ نہیں کر سکتی تو اس پر فیصلہ کریں، اب وہ اس کی ڈیٹ پڑ جاتی ہے، جب وہ عدالت اس پر فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، تو اس طرح تو ٹرائل کو ڈیلے۔ ججز کو نظر نہیں آ رہا کہ بادی النظر میں بدنیتی ہے؟ یہ نظر نہیں آتا ججز کو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ تمام جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ٹرائل کے دوران کورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اس میں نمبر ایک پولیس کو چاہیے کہ وہ تو پرولونگ ہوتا رہے گا ٹرائل، کہ وٹنسز کو پیش کرے، مال مقدمہ پیش کرے، اور اسی طرح جو ہمارے کونسلز ہیں، چاہے وہ اکیوزڈ کا کونسل ہے یا چاہے دوسرا ہے، وہ بر وقت اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ تو یہ تمام اگر مل کے اکٹھے کوشش کریں گے تو پھر ہمارے یہاں ٹرائل جلدی ہوگا، اور ٹرائل جلدی ہوگا تو اس قسم کے جرائم کا بھی خاتمہ یا انسداد یا کمی واقع ہوگی۔ آپ بات کر رہے تھے کہ کیا نامرد بنا دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ جس شخص کو نامرد بنائیں گے تو اس کی ذہنی کیفیت اور زیادہ بگڑ جائے گی، وہ اور زیادہ فرسٹریٹڈ ہوگا اور وہ اس سے بھی سنگین قسم کے جرائم کر سکتا ہے۔ پھر آپ اکیوزڈ کو تو نامرد بنا دیں، لیکن اس کی بیوی کا کیا قصور ہے، اس کی سزا آپ اس کی بیوی کو بھی دے رہے ہیں، تو اس سے بات نہیں بنے گی۔ اصل میں سوسائٹی کو ہمیں بہتر کرنا ہے، اور سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے سوسائٹی کو بہتر کرنا۔ ہمیں ینگسٹرز کی ایکٹیویٹیز میں اضافہ کرنا ہے، ہمیں سپورٹس ایکٹیویٹیز بڑھائیں، ان کے ذہن خالی نہ رہیں تاکہ وہ جو ہے اس قسم کے معاملات میں ان لیکن کی طاہر عالم صاحب، سزاؤں کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے سزاؤں کے بغیر جرائم پر کنٹرول کیا ہو یا اپنا سوسائٹل سسٹم بہتر کیا ہو۔
اب باہر جاتے ہیں نا، آپ گاڑی نہیں پارک کر سکتے ہیں بغیر کنٹمپلیشن کے، بغیر غور کیے، کنسیڈریشنز کے بغیر آپ گاڑی پارک نہیں کر سکتے، آپ سپیڈ نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے جی، ہمیں $100 جرمانہ ہو جائے گا، ہمیں €200 جرمانہ ہو جائے گا. اس طرح کی چیزیں ہمارے مائنڈ میں بھی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی، جگہ ہم مائنر کرائم کو تو کوئی کرائم لیتے ہی نہیں ہے. اگر ہم مائنر کرائم میں لوگوں کو پنشمنٹ دینا شروع کریں تو خود بخود یہ ٹرینڈ ختم ہوتا ہے، ٹرینڈ میجر کرائم ختم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ناصرہ جاوید صاحبہ، یہ فرمائیے گا، جیسے یہ بات کی جاتی ہے کہ فیمیل ایم ایل اوز ہوں اور اس کے علاوہ فیمیلز کے تھانے وغیرہ بھی ہوں، بچوں کے بھی تھانے وغیرہ ہوں، اس سے بھی مسئلہ کچھ حل ہو سکتا ہے؟ بات سنیے، جب ایک تھانے میں ایک خاتون کو آپ رکھیں گے، اس کا تحفظ کون کرے گا؟ یہ پچھلے دنوں میں نہیں ہوا تھا، پولیس کی خواتین کہہ رہی تھی کہ جی ہمیں ہراساں کریں گے. اب ہر تھانے میں آپ 2 خواتین لائیں، اور پولیس کے جو لیڈیز پولیس اسٹیشنز ہیں وہ اتنے دور ہیں کہ وہاں تک خواتین پہنچ ہی نہیں سکتے. ویسے ہی خاتون تھانے میں جانے سے گھبراتی ہے کہ تھانے میں جو کچھ ہوتا ہے ہر ایک کو پتا ہے. اب یہ ساری باتیں میں نے سنی ہے، یہ انہوں نے جو کیسٹریشن کی بات کی ہے، یہ بالکل مردانہ ذہنیت ہے. دنیا کے بہت سے ممالک میں کیسٹریشن سزا ہے، اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے بھی، کیونکہ فیڈریشن ہے، ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پہ یہ سزا ہے. پاکستان میں 40 سال سے ویمنز موومنٹ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جی کیسٹریشن کی سزا دیں. یہاں لوگوں کو اپنی مردانگی پہ اتنا زوم ہے کہ آپ 5 لوگوں کی کیسٹریشن کریں گے نا، یہ یہاں پہ جرم پاکستان میں بالکل ختم ہو جائے گا. اور بیوی کا کیا، وہ طلاق لے لے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک عورت کی خاطر آپ سارے معاشرے کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور یہ ایسی سزا ہے، لیکن سب سے پہلے انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے، آنےسٹ ہونی چاہیے، ایویڈنس ہونی چاہیے، اس کے بعد کنوکشن ہونی چاہیے. جب یہ دونوں اسٹیجز گزر جائیں، قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. پبلک ہینگنگ ہماری کانسٹیٹیوشن نہیں اجازت دیتی، ویسے بھی یہ احترام انسانیت کے خلاف ہے، ہمارا کورٹ بھی ہولڈ کر چکا ہے. دیٹ وی کی ناٹ ڈو. دی اونلی فیزیبل ڈیٹرنٹ از کہ یہاں پہ آپ کیسٹریشن کی سزا دیں، اور انشاءاللہ یہ سب جو ہے نا معاملات یہ طے ہو جائیں گے. اور یہ آپ 5 لوگوں کو کیسٹریشن کی سزا دیں گے، یہاں پہ کبھی یہ جرم آئے گا ہی. لیکن اس سے پہلے جو پروسیجر سارے ہیں وہ آپ ان کو کریں ایکسپیڈائٹ اور صحیح طور پہ کریں، تو پھر یہ نوبت. دس از دا 3rd اسٹیج. اچھا، یہ جو تھانوں والی بات کی جا رہی ہے، یہ سیپریٹ تھانے ویمن کے بننے چاہیے، اس کی میں بات کر رہا ہوں. جی تو وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، 4-5 ہیں، لیکن اتنے دور ہیں کہ وہاں خواتین پہنچیں نہیں، کیسے؟ نئے اسٹیبلش کیے جائیں. یہ بھی ایک پرپوزل ہے کہ اگر نئے ویمن تھانے اسٹیبلش کیے جاتے ہیں اور ایم ایل اوز بھی ویمن ہوں گی تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. خواتین کو ان کے پاس جانے میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں فیل ہوگی. اس سے جو پروسیکیوشن ہے یا انویسٹیگیشنز ہیں وہ زیادہ بہتر ہو سکیں گی. دیکھیے یہ سب یوٹوپین باتیں. پہلے جہاں پہ تھانے نہیں ہے، جیسے یہاں پہ تھانہ نہیں تھا نا، یہ سی سی پی او نے کتنا کیپٹلائز کیا ہے کہ جی یہ سڑک پہ کر کیا رہی تھی، یہاں تو تھانہ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اس سے پہلے جگہ جگہ آپ اسٹیبلش کر لیں. وہاں پہ جب تک آپ پراپر انفراسٹرکچر نہیں بنائیں گے تب تک خواتین کے تھانوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو یو ٹیک یور فرسٹ اسٹیپس فرسٹ، اور اس کے بعد جو لاجیکل ہے قدم وہ آپ کریں، لیکن سب سے پہلے لوگوں کی ذہنیت کو تبدیل کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو میس میڈیا ہے نا، آپ لوگوں نے کرنا. بالکل ٹھیک ہے، میڈیا نے کام ہے، کرنا. ریڈیو کا کام ہے، اخبارات کا کام ہے، ٹی وی کا کام. بالکل ٹھیک ہو جب گیا. مردوں کی ذہنیت تبدیل ہوگی، عورتوں کے ساتھ وہ سپورٹو ہوں گے، آدھی آبادی عورتوں کی آدھی مردوں کی، مل کے چلیں گے تو ہماری قوم ترقی یافتہ ہوگی، ترقی یافتہ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. جواد صاحب، یہ جو سوسائٹل ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے کہ سوسائٹی میں ریفارمز لانے ہوں گے، سوسائٹی کو امپروو کرنا ہوگا، اس کے بعد ریپ کیسز کم ہوں گے، یہ مسئلہ تو بہت ٹائم طلب ہے، اس پہ تو بہت وقت درکار ہوگا. پھر تو یہ مسئلہ رہے گا کچھ اور مزید بھی کچھ سالوں تک. دیکھیں، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ بہت ہی سنگین یہ جرم ہے، اس کی سنگین سزا ہونی چاہیے. میرے خیال میں ڈیتھ سینٹنس بھی ہونا چاہیے. اور یہ جو پبلک ہینگنگ ہے اور کیسٹریشن ہے، اس کے میں بہرحال حق میں نہیں ہوں. یہ بالکل ایسا میں نہیں مانتا کہ یہ مردانہ ذہنیت کی وجہ سے ہے، یہ ایک انسانی ذہنیت کی وجہ سے ہے. کیونکہ جن ملکوں کے اندر بھی بات ہوئی ہے کیسٹریشن ہے، اس میں انڈونیشیا ہے، اس میں چیک ریپبلک ہے، اس میں چائنا کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے، اور ایک اور ملک ہے، مجھے ابھی نائجیریا نے شاید ابھی ریسنٹلی وہ کیا ہے.
कैस्ट्रेशन नॉर्वे भी कर रहा है जी, अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका की 14 स्टेट्स हैं जहां पे कैस्ट्रेशन हो रही है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि अमेरिका के अंदर भी जो कंजर्वेटिज्म बहुत ज्यादा है, हमें बात करनी चाहिए। नॉर्वे की अगर आपने बात की है तो मुझे उसका नहीं पता कि नॉर्वे में कैस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन ये मैं क्योंकि इस बारे में मैं लाइल्म हूँ, लेकिन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बाकी हैं या जो यूरोप है या अमेरिका के अंदर कंजर्वेटिज्म बहुत सारी रियासतों में है इस तरह के। वहां पे न्यूयॉर्क में कोई और लॉज हैं, टेक्सास में कोई और लॉज हैं, कत्ल की भी सजा वहां पे कई रियासतों में अभी तक दी जाती है, डेथ सेंटेंस दिया जाता है, लेकिन बाकी बहुत सारी रियासतों में नहीं दिया जाता। तो ये तो डाइवर्सिटी है वहां पे। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे इस मुल्क के, ये तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना जी, हर एक का अपना अपना होता है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका में भी डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, नफ्सियाती मसाइल बहुत ज्यादा है। मतलब अमीर गरीब का मसला जो है ना, वो इंडिकेटर जो हम समझते हैं ना, जो इंसानी नफ्सियात पे असरअंदाज होता है, डिस्पैरिटी वो है, वो गरीब होना नहीं है। गरीब और अमीर का फर्क है। अमेरिका का गरीब और है, पाकिस्तान का गरीब और है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अमेरिका में सेक्सुअल असॉल्ट्स वहां पर भी बहुत ज्यादा है। 98 सेकंड में एक फीमेल को असॉल्ट किया जाता है वहां पर भी। लेकिन ये भी आप देखें कि जो वहां पे अमेरिका के अंदर आजादाना जो आमदोरफ्त है लोगों की, हर जगह पे, चाहे सड़कें हों, बाजार हों, घर हों, वो बहुत ज्यादा है औरतों की। यहाँ पर तो है ही नहीं, उसके बावजूद रेप हो रहा है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आज आपने कहा ना, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि मायूब समझा जाता है, लेकिन मायूब क्यों समझा जाता है? देखें, इस मुल्क के अंदर मिडिल क्लास की जो औरतें हैं वो लाहौर में रात को 10-11 बजे भी चला लेती हैं गाड़ी, और वो शहर के अंदर मायूब क्यों नहीं समझा जाता? गांव में क्यों समझा जाता है कि आप 10 बजे के बाद बाहर ना निकलें, पगडंडी के ऊपर ना जाएं? इसलिए कि वहां उसके साथ एक सिक्योरिटी का मसला साथ चलता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। गांव की औरतें जो अमेरिका जाती हैं वहां पे वही फिर रही होती हैं, रात को फिर रही होती हैं। मतलब ज्यादातर लोग जो बाहर गए हैं यूरोप में, वो गाँव से गए हैं हमारे। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया जवाब साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे आसिया मुनीर साहिबा ये बताइएगा कि बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि करीबी रिश्तेदार भी इन्वॉल्व होते हैं, उसकी रेशो क्या है? और ये भी एक बहुत सारी डिबेट सोशल मीडिया पर हो रही है कि जो नंबर ऑफ क्लोज रिलेटिव्स है वो इन केसेस में बहुत ज्यादा है। ये बात सच है क्या? बिल्कुल ठीक है। ये अपने इर्द गिर्द के लोग, जान पहचान वाले लोग ही होते हैं इसके अंदर, बल्कि ना कि अपने इर्द गिर्द के जान पहचान वाले लोग, बल्कि अपने फैमिली मेंबर, जैसे इंसिस का केस है, सगा वालिद है, सगा भाई है, चाचा है, ताया है, मामा है, इस तरह के केसेस भी मेरे पास हैं। अच्छा ताहिर आलम साहब, अब थोड़ी सी हम बात ये भी कर लेते हैं कि एक तो जो मोटरवे ज्यादती केस है उसमें मुल्जमान को फांसी हो सकती है, और फिर हम इस्लामाबाद पर आते हैं। ब्रीफ सा कमेंट आपका रिक्वायर्ड है इसमें। देखें, जो मुझे नजर आ रहा है कि इब्तदाई कोर्ट तो इनको फांसी दे देगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि खातून जो है, जो कि जिसकी तरफ से अभी तक ये है कि वो शायद दिलचस्पी नहीं ले रही, वो और उनके वो एक्टिव हों। इसमें जो गलती हुई है वो ये हुई है कि मुलजमों को पहले ही दिखा दिया गया, उनकी तस्वीरें दिखा दी गई। आपने देखा होगा कि अदालतों में जब मुलजम पेश होते हैं, एटीए कोर्ट में खास तौर पर, तो मफल्ड होते हैं, उनके चेहरे जो है छुपाए गए होते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी शनाख्त परेड होनी होती है। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये पाकिस्तान में बहुत अहम एक एविडेंस है। लेकिन जब आप किसी को पहले से दिखा देते हैं, ये तस्वीर उसकी नशर कर देते हैं, तो फिर उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। इसमें मीडिया ने भी रोल प्ले किया कि उसने शुरू से ही सुबह से दिखानी शुरू कर दी तस्वीर, और उसके बाद फिर पुलिस को भी और चीफ मिनिस्टर ने भी अनाउंस कर दी। तो इसकी वजह से शनाख्त परेड की जो एविडेंस है वो मशकूक होगी। महज हम जो फोरेंसिक एविडेंस है उसकी बेस के ऊपर कैपिटल पनिशमेंट देना मुश्किल होता है। साथ साथ ओरल एविडेंस को ज़ैनब केस में हमने दी है कैपिटल पनिशमेंट फोरेंसिक बेसिस पर। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ जो था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी थी उसमें, तो हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी लानी है। हमें वो शख्स जिसने देखा कि खातून को खींच के लेके जाया जा रहा है, उसकी स्टेटमेंट कि यही मुलजम थे जो लेके जा रहे थे, बल्कि उससे भी शनाख्त परेड करानी चाहिए थी, लेकिन शनाख्त परेड अभी बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए, इसके डिटेल्ड मुझे आंसर चाहिए कि इस्लामाबाद में जराइम की रेशो इतनी क्यों बढ़ गई है? अब हालत ये हो गई है कि 8 जो पुलिस अफसरान हैं
وہ اسلام آباد میں جو بھکاریوں کا نیٹ ورک ہے وہ چلا رہے ہیں، ان کو برطرف بھی کیا گیا ہے، لیکن یکا یک یہ کیا ہوا ہے، اسلام آباد کو نظر لگی ہے، منی کراچی بن گیا ہوا ہے۔ کراچی سے بھی حالات خراب ہو گئے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کسی ریسٹورینٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے بغیر اس خوف کے کہ آپ کی گاڑی چوری ہو جائے گی، آپ شیشہ نہیں گاڑی کا نیچے کر سکتے کہ آپ کے ابھی مگنگ ہو جائے گی، کوئی موبائل سنیچر آئے گا وہ موبائل چھین کے لے جائے گا، گن رکھ لے گا آپ کی کن پٹی پر اور آپ سے سنیچ کر کے چیزیں لے جائے گا۔ اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں اور پولیس رپورٹ نہیں ہونے دے رہی، ایف آئی آر نہیں درج کر رہی۔ اسلام آباد میں ایک تو پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، ملک کے تمام شہروں سے زیادہ نقل مکانی جو ہے اسلام آباد کی طرف ہے، اجنبی لوگ بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں جن کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، سبربس کچی آبادیاں جو ہیں جنریٹ لے رہی ہیں جہاں پتہ نہیں کون کون لوگ رہ رہے ہیں، بالکل صحیح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے جو وسائل چاہیے اسے کنٹرول کرنے کے لیے وہ نہیں ہے۔ مثلا آئی جی بظاہر تو آئی جی ہے، لیکن اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اوور دی ٹائم ہر روز 2 4 5 بندہ ریٹائر ہو رہا ہے تو اس وقت بھی 800 سے لے کے 1000 ویکینسیز خالی ہیں، اسے یہ اختیار نہیں ہے۔ 1 سال سے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بھئی اس کا بجٹ تو سینکشنڈ ہے، یہ خالی پوسٹیں جو ہیں اس کو تو مجھے فل کرنے دو، لیکن نہیں، اس کا این او سی پھر منسٹری آف انٹیریئر سے اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے پھر فنانس ڈویژن سے، تو اتنا لمبا ایک پروسیس لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح دیگر وسائل کی بات بھی ہے، اگر ہم نے اسلام آباد کا کرائم کنٹرول کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وسائل بھی پولیس دینے کا ہیں۔ اس میں کوئی قصور نہیں، یہ مسائل تو پہلے بھی تھے لیکن جرائم نہیں تھے دیکھیں، اسلام آباد میں اس میں طرح سے۔ سمجھتا ہوں کہ سینئر آفیسرز جو ہیں انہیں زیادہ توجہ دینی ہوگی، انہیں اپنے ایئر کنڈیشن کمروں سے دفتروں سے باہر نکل کر جو فیلڈ میں فورس کام کر رہی ہے اس کی طرف توجہ دیں، اس کو چیک کریں کہ کیا واقعی وہ صحیح طریقے سے بہرحال یہ جو کرنٹ آئی جی ہیں ان کے آنے کے بعد اسلام آباد کے حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم کرائم فگرز کے نقطہ نظر سے دیکھیں، میں فگرز اپنے پاس نہیں لے کے آیا، مجھے نہیں پتا تھا، ہم کرائم کا کمپیریزن کرتے ہیں پچھلے سال کے کرائم سے، جی اور میں نے چند ماہ پہلے دیکھا تھا تو اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں بہت تھا۔ بڑھ گئے ہوئے ہیں۔ طاہر عالم صاحب آپ کا بہت شکریہ، ناصرہ جاوید صاحبہ، آسیہ منیر صاحبہ اور جواد احمد صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔